بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو سب آسمان والے فرشتے حوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں آنے کی خبر سن کر سب ہی بے چینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت ہی غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس حور کو کیا پریشانی ہے، یہ اتنی غمگین کھڑی ہے، جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا، کیا تم کو پتہ ہے کہ آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا کہ میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے ایسے حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم کی نگاہ میرے پر پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے مبارک ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنی درد بھری کہانی آقائے دو جہاں کو سناؤں گی۔ حضرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ آپ کو سلام پیش کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرا جتنی خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین و جمیل سے نوازا ہے کہ اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ حور نے بڑے دکھ لہجے میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسین و جمیل عطا کیا ہے کہ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کو نہیں عطا کیا ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے میرے ہر حور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں حور کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ، اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس کو دیکھ لو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قد خوشی کے مارے جنت کی زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی کہ میں نے نگاہ اٹھائی، دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمناؤں پر پانی پھر گیا۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت ہی دکھی ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح گزارا کر سکوں گی۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے۔ حضرت نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تاریک، اس کی پیشانی چوڑی تھی، قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں لگتا تھا، مجھے تو وہ وحشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینے میں ایسا چہرہ دیکھا تب سے بھی پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنا جوڑا بننے والے کا حلیہ بیان کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے، وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے، تو اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غمگین کا شکوہ کر رہی ہو؟ کیا تجھے اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا معزن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ فرمایا کہ بلال کو اللہ تعالیٰ وہ رتبہ عطا کرے گا کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ بھر لیا، وہ حسن مجرب کا تماشائی ہے، فردوس کا حسین وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ آپ نے اس حور کو فرمایا، تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے، تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے۔ آپ کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کا حسن و جمال کا غرور اتر چکا تھا۔ آپ نے حضرت بلال کی تعریف سن کر حور بے چین ہوتے ہوئے چیخے مارنے لگی۔ حور نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب